محبت انسان کو کتنی خوبصورتی، گداز اور فراخی عطا کرتی ہے، اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ایک دفعہ افسانہ باجی نے مجھے کتاب پڑھنے دی اور اس کتاب کا ہر رومانٹک جملہ انڈر لائن تھا۔ یہ بات ذرا خلاف معمول تھی، کیونکہ اچھے جملے اور پیراگراف ہم دونوں ہی انڈر لائن کیا کرتے تھے، مگر یہ سارے کے سارے جملے اس قدر باشگاف تھے کہ حد نہیں۔ میں نے پلٹ کر سر ورق دیکھا اور مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ وہاں مرسلین احمد لکھا ہوا تھا۔ اوہ ہو، تو یہ خوش جمال صاحب کی کتاب تھی۔ میں نے جب افسانہ باجی کو کتاب واپس کی تو کہا کہ پچھلے زمانوں میں جو کام کبوتروں سے لیا جاتا تھا وہ اب کتابیں کرنے لگی ہیں۔ افسانہ باجی میرا اشارہ سمجھ کر خوب ہنسی۔ محبت تو ان دونوں کی تھی، مگر اس کی کوملتا میں نے بھی محسوس کی تھی۔ دن سبک سری سے گزرتے گئے۔ ان دنوں میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ سالانہ امتحان ہوا کرتا تھا۔ افسانہ باجی یونیورسٹی پہنچ چکی تھی اور میں بھی اپنی بھاو میں کچھ عقل مند ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ افسانہ باجی کے اس راز سے اب پورا گھر آشنا ہو چکا تھا، اور کوئی مسئلہ یوں نہ تھا کہ وہ خوش جمال افسانہ باجی کا چچا زاد بھائی تھا، آرمی میں کیپٹن، اور ان لوگوں کی اندرون سندھ زمینداری بھی تھی۔ کوئی فارمل بات یا منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی، پر راوی چین ہی چین لکھتا تھا کہ دونوں گھر راضی بازی تھے۔ اس لو سٹوری میں کوئی رقیب تھا اور نہ قیدو۔ دونوں پریمی پریم رس سے مست تھے۔ سن 80 کی دہائی تھی اور ضیاء الحق کا ظلمت بھرا دور اپنے پورے جبر و استبداد کے ساتھ جاری و ساری تھا۔ پڑوس افغانستان میں شدت سے جنگ جاری تھی اور میں تازہ یونیورسٹی آئی تھی۔ افسانہ باجی کو ایم اے کیے 2 سال سے زیادہ ہو چلے تھے، مگر شادی کا مسئلہ ہنوز کھٹائی میں پڑا تھا کہ اس خوش جمال کی بڑی بہن کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر یہ نوید آئی کہ چچی منگنی پر راضی ہو گئی ہیں، مگر افسانہ باجی کی شادی ان کی بڑی نن کی رخصتی کے بعد ہی ہوگی۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب افسانہ باجی کے بعد والی بھی ماسٹرز کر چکی تھی اور دردانہ نے میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور خوش جمال کے ایکسرسائز سے واپس آتے ہی منگنی طے پا چکی تھی۔ انسان کی منصوبہ بندی اس قادر مطلق کی منصوبہ بندی کے آگے دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس ایکسرسائز پر خوش جمال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور حادثہ بھی ایسا المناک جو خوش جمال کی ساری خوشیاں نگل گیا۔ وہ زندگی سے بھرپور جوان کمر کے نیچے سے اپاہج ہو گیا۔ 6 ماہ کے طویل صبر آزما علاج کے بعد خوش جمال جب اپنے اردلی کے ساتھ افسانہ باجی کے گھر آیا تو اس کی بیچارگی پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پھر خوش جمال کے لیے اس گھر کی فضا بدل گئی۔ وہ گھر جہاں پہلے سب نظریں فرش راہ رہتی تھیں، پہلے وہ نظریں کترائیں اور پھر کٹار بنتی چلی گئیں۔ سوائے افسانہ باجی کے اس گھر کا ہر فرد اس رشتے کے خلاف تھا۔ افسانہ باجی کا برا حال تھا۔ خوش جمال کے حادثے سے لے کر اس وقت تک وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھیں، آدھی بھی نہیں رہی تھیں۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ شادی کا یہ فیصلہ خودکشی کے مترادف ہے، یہ نرا جذباتی فیصلہ ہے۔ ازدواجی خوشی کے بغیر کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ عجیب آبلے جیسی صورتحال تھی۔ اس ہنستے بولتے گھر میں خاموشی نے ڈیرا ڈال دیا تھا اور سب ایک دوسرے سے نظریں چرانے پہ مجبور تھے۔ خوش جمال کے لیے یہ گھر بہت روکھا ہو گیا تھا۔ اس شیر جوان کو ویل چیئر پر دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دل پر تیر مارا ہے اور تیر کی انی اندر ہی اندر گڑی رہ گئی ہے۔ ایک دن آنٹی نے مجھے افسانہ باجی کو سمجھانے کہا۔ میں بھلا کیا بولتی، بس ان کے ساتھ آنسو بہاتی رہی کہ اس محبت کی کہانی کے ہر راز کی امین تھی۔ مجھے یاد ہے افسانہ باجی نے بڑے درد سے کہا تھا، تم پلیز امی کو سمجھاؤ نا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے، میں بہت صابر ہوں، میری خوشی ان کی کمپنی اور ان کے ساتھ میں ہے، میں بچوں کے بغیر رہ لوں گی، اور اگر بچے اتنے ہی ضروری ہوئے تو ہم کوئی بچہ گود لے لیں گے۔ میرے پاس اس ماہی بیاب کے لیے کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے آنسوؤں کے۔ ایک اداس شام خوش جمال نے افسانہ باجی کو اس اذیت سے رہائی دے دی۔
اتفاق سے اس شفق رنگی شام میں افسانہ باجی کے گھر ہی تھی جب وہ اپنے اردلی کے ساتھ آئے۔ اردلی سیدھے ان کی ویل چیئر افسانہ باجی کے کمرے میں ہی لے آیا۔ انہوں نے بنا رکے اور بنا لڑکھڑائے افسانہ باجی سے صاف اور مضبوط آواز میں معذرت کی کہ وہ ان سے شادی نہیں کر سکتے، اور انہیں تمام وعدوں اور دعووں سے افسانہ باجی کو آزاد کیا۔ یہ جملے ادا کرتے ہوئے زبان میں لکنت تو نہ تھی، پر چہرہ ضبط غم سے سیاہ تھا۔ پھر وہ رکے نہیں، فوراً اردلی کو آواز دی اور اردلی ان کی ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یوں یہ ادھورا افسانہ تمام ہوا۔ افسانہ باجی بالکل بجھ گئی تھیں، ایسے جیسے بولنا ہی بھول گئی ہوں۔ بس ایک ٹک خلا میں گھورتی رہتی یا پھر منہ سر لپیٹ کر کسی کونے میں پڑی رہتی۔ آنٹی نے جھٹ پٹ ان کا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے دبی زبان میں کہا بھی کہ کم از کم افسانہ باجی کو سنبھلنے کا موقع تو دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جتنی جلدی اتنی بہتری، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو گیا ہے، نئے لوگوں اور نئے ماحول میں جائے گی تو بہل جائے گی۔ آنٹی اس گھڑی مجھے بڑی کٹھور لگی تھیں جب انہوں نے کہا تھا، بیٹا دل بسے نہ بسے مگر جسم فشار میں مبتلا نہ ہو، ورنہ بڑی تباہیاں لاتا ہے۔ 2-4 بچے ہوں گے تو ان کے سبب دل بھی آباد ہو جائے گا۔ افسانہ باجی نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ ان کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ان کی شادی ایک اوسط سے بھی کم صورت شخص کے ساتھ کر دی گئی، جس کی واحد خوبی اس کی بھاری بھرکم ڈگری اور 7 سمندر پار کا ویزا تھا۔ وہ ایسی شادی تھی جس میں سارا گھر خوش تھا سوائے دلہن کے۔ ان کی شادی پر چچا کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا اور افسانہ باجی ایک بھی آنسو بہائے بغیر رخصت ہو گئیں۔ آج میں 5 دہائیاں گزار چکنے اور ممتا کی کٹھالی میں پسنے کے بعد میں بے یقین ہوں۔ آیا آنٹی کا فیصلہ درست تھا یا غلط؟ عقل یہی کہتی ہے کہ ہاں، وہ صائب فیصلہ تھا، شاید ہر ماں یہی فیصلہ کرتی، پر جانے کیوں دل کٹلاتا ہے۔ اب تو زمانے گزر گئے اس قصے کو، جانے دنیا کی اس بھیڑ میں افسانہ باجی کہاں ہیں، آسودہ ہیں یا دل زدہ ہیں، کون جانے۔ خدا جانے خوش جمال کہاں سے آپوش ہے۔ دنیا بہرحال اپنے مدار پر قائم ہے۔ از قلم شاہین کمال۔